کہ ڈو مور تو اب کیا سٹیج ایسی آ گئی ہے کہ پاکستان سے ڈو مور کی مزید ایکسپیکٹیشن نہیں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا تو نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا. اچھا، یہاں پر بات اب کھل کے یہاں کہی جاتی ہے. ایک اور فیلنگ بھی پاکستان میں یہ ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک یہاں امریکن آرم فورسز پریس سروس ہے جو کہ پینٹاگون کی پریس سروس ہے. ان کی ایک رپورٹ لگی ہوئی ہے آج پینٹاگون کی ویب سائٹ پہ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو آفیشل کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ ڈس فنکشنل ہے، تو پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. اچھا یہ بتائیے، یہاں پر پاکستان میں عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ بش صاحب بالکل اپنے آخری وقت میں ہیں تو اس وقت ان کو کوئی ایک پرائز چاہیے، اور اس بار وہ یہاں سے پرائز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ہاؤ فار دس از ٹرو؟ یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے بالکل، لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ مطالبہ کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امریکہ کارروائی کرے، یہ صرف ریپبلکنز کی طرف سے نہیں ہے یا بش انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ جو ان کے مخالفین ہیں ڈیموکریٹس وہ اس سے زیادہ ایکٹیو ہے. ان کی طرف سے یہ زیادہ شدت سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے. بار بار کہتے ہیں جب بھی کوئی کانگریشنل ہیئرنگ ہو، کوئی بریفنگ ہو، کوئی پریس کانفرنس ہو، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو غذائی امداد دی جائے، پاکستان کے اقتصادی امداد میں اضافہ کیا جائے، وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے عراق میں افواج بھیج کے غلطی کی، امریکہ کو یہ افواج افغانستان میں لگانی چاہیے تھی، اور یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو امریکی افواج وہاں سے فارغ ہوتی ہیں عراق کو، ان کو افغانستان میں لگایا جائے. اور پاکستان کا ٹرائبل ایریا جو ہے وہ اس وقت دنیا کا خطرناک ترین علاقہ ہے، اور پاکستان خطرناک ترین ملک ہے، اور اگر امریکہ پہ کوئی اٹیک ہوا آئندہ 9/11 جیسا تو وہ پاکستان سے ہوگا. اور اس پہ عام کنسنسس ہے، عام امریکی اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ آئندہ کوئی اٹیک ہوا تو وہ پاکستان سے ہوگا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان کے خلاف افینسو کی باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان اب کہا جا رہا ہے کہ ڈس فنکشنل ہے، اس کی وجوہات شاید یہ بھی ہیں کہ امریکن کیجوالٹیز کا پچھلے 1-2 ماہ میں افغانستان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کا تمام تر الزام اسی بات پر دھرا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہو رہی ہے. یہ بھی ہے، بالکل ہے، لیکن ساتھ یہ کہ یہاں پتہ نہیں، یعنی پتہ نہیں، یہ تو خیر کہنا غلط ہو گیا، پتہ نہیں کیوں، بالکل واضح طور پہ آپ دیکھیں سلولی ایک کیمپین بلڈ اپ ہوا ہے میڈیا میں، تھنک ٹینکس میں، کانگریس میں، اور یہ پوری جس کا تعلق الیکشن کے ساتھ ہے، جو امریکی الیکشن ہونے والے ہیں، اور پاکستان بدقسمتی سے الیکشن ایشو یہاں بن گیا ہے. تو اس میں پھر یہ بات جو ہے نا سارے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے پاکستان بیشنگ میں انوالو ہیں، اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پہ جتنا زیادہ اٹیک ہوگا اتنا زیادہ امریکی ووٹر سے ووٹس ملیں گے. اچھا کوئی ایسا سرکلز اور بھی موجود ہیں جو اس بات کو فوکس کریں کہ امریکن کیجوالٹیز میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار جو وہاں کے طالبان ہیں یا ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ کوئی ایک ہلکا یہ بھی آواز اٹھا رہا ہے یا سارے پاکستان کے خلاف ہیں؟ رپورٹ جتنی آتی ہیں ساری رپورٹس میں یہ بات کہی جاتی ہے، آفیشیل رپورٹس ہوں یا این جی اوز کی ہوں یا تھنک ٹینکس کی ہوں، کہ افغان حکومت ناکام ہو گئی ہے، کارروائی حکومت جو کابل سے باہر ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر فوکس سارا پاکستان پہ ہوتا ہے. گرچہ ان رپورٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر 150 پیجز کی رپورٹ ہوتی ہے تو اس میں 50-60 پیجز افغانستان پہ بھی ہوتے ہیں اور 20-25 پیجز پاکستان پہ ہوتے ہیں، لیکن میڈیا کا سارا فوکس پاکستان پہ ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ تمام جو فوکس ہو رہا ہے یہ آرکسٹریٹڈ ہے یا اس میں کچھ ریالٹی بیسس بھی ہے؟ پرسیپشن کی بات ہے. پرسیپشن جو ہے نا، پچھلے 1-2 سال پہلے ایک یہاں رپورٹ آئی تھی جس پہ ہم لوگوں نے بڑا احتجاج بھی کیا تھا. وہ یہ تھا، یہاں تک پرسیپشن کا تعلق ہے، امریکہ کو پاکستان میں عام لوگ پاکستان کا دوست نہیں سمجھتے، اور عام امریکی جو ہے اس کو پاکستان میں کوئی ایسا خاص انٹرسٹ نہیں ہے، اس کی نسبت عام امریکی کو بھارت میں زیادہ انٹرسٹ ہے مثلا. تو وہ جو پرسیپشن ہے، پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان اس کیمپ کو بلونگ کرتا ہے جو امریکیوں کے دوستوں کا کیمپ نہیں ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ انور صاحب، کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا امریکہ کی صورتحال سے. جی اسوتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، امریکہ جو یہ بات سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اس کے لیے ڈس فنکشنل ہے اور دیٹ از ون ڈینجرس اسٹیٹ ان ویو ٹو امریکہ، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ خود ذمہ دار ہے. بش صاحب نے جو کہا تھا کہ اگلا مسئلہ جو افغانستان یا عراق نہیں ہوگا، پاکستان ہوگا، اس کا امریکہ جو ہے وہ خود ذمہ دار ہے، اور بالخصوص بش ایڈمنسٹریشن جو ہے میں اس کو بالکل اس سے بری ذمہ نہیں کروں گا. ہم خود کتنے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں میں اس میں بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بدقسمتی رہی کہ پاکستان میں پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ ایران میں نہیں آ سکی، اور ان پولیٹیکل فورسز کو ڈیریل کرنے میں جو پہلا پرائم
اس پر جو فیکٹر جو ان کو ڈیریل کرتا رہا وہ امریکہ کا ہاتھ رہا، اور اس نے ہمارے فوجی جرنیلوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، ہماری جو مین پولیٹیکل سٹریم پارٹیز تھیں یا جو ٹرو لیڈرز تھے ان کو اپنی جگہ سے ہٹایا یا ان کو مروایا، اور اس کے بعد سے جب اس نے پھر یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے اپنی ڈکٹیٹرشپ کو دوام دینے کے لیے جب ملٹری الائنس ڈیولپ کیا تو پھر اب یہ اس کی پیداوار ہے۔ اب ایسے میں امریکہ اگر امن چاہتا ہے تو امن جو ہے یہ بات اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ بندوق کی نوک پر سے نہیں آئے گا، وہ بارود پر سے نہیں آئے گا۔ یہ جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ امریکن کو سمجھ میں نہیں آتی۔ امریکہ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے، اگر وہ یہ نہیں کرے گا اور اس کو نہیں سمجھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے، اور کوئی بھی ملک خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ اپنی آزادی کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، اور عزت و غیرت اس کی اپنی اہمیت ہے۔ صاحب یور ٹیک آن دیٹ، کیا امریکنز یہاں پر ایسے کچھ چاہ رہے ہیں کہ اگر نتائج نکلیں گے تو ہمارے لیے برے نکلیں گے؟ امریکنز کو کیا، وہ تو اپنی فورسز واپس لے جائیں گے؟ ان کی باتوں میں اتنی کنٹرڈکشن ہے، اگر آپ اس کو انالائز کریں تو یہ ریئلائز کہ بدنیت ہیں وہ۔ پاکستان نے مشورہ دیا کہ ایک جرگہ کیا ہم نے پاکستان نے اور کابل میں جا کے کہ جی جوائنٹ جرگہ ہونا چاہیے، جس کے بعد فیصلہ یہ کیا، پریزیڈنٹ مشرف وینٹ ٹو کابل اینڈ ڈیسیژن یہ لیا گیا اس جرگے میں کہ طالبان کو آن بورڈ لایا جائے گا، طالبان سے بات کی جائے گی۔ جرگے کا فیصلہ تھا، جرگہ امریکیوں نے کروایا تھا۔ جس لمحے یہ ڈیسیژن ہوا اس جرگے میں کہ طالبان کو آن بورڈ لایا جائے گا، انہوں نے جرگے کو ابینڈن کر دیا۔ پاکستان کئی سال سے پروپوزل دے رہا ہے کہ بارڈر کو فینس کر دینا چاہیے، بنیادی قضیہ یہی فینس کر کے مائن کر دو۔ کاروائی صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانا چاہتے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ان کا، یعنی ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگوں کو ملنا چاہیے آپس میں، پھر ہم سے کہتے ہیں کہ طالبان کی موومنٹ کو بھی ہم روکیں، پھر پاکستان کہتا ہے کہ مہاجر کیمپوں کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں جہاں پہ آ کے طالبان چھپتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، مہاجر کیمپوں کو آپ اپنے پاس رکھیے، مہاجروں کو آنے کی اجازت دیجیے، اس میں سے ڈھونڈ کے طالبان کو بند کیجیے۔ پھر ہم کہتے ہیں اوکے ہم بایومیٹرک سسٹم لگا دیتے ہیں تو ہر آدمی کا آئیڈینٹیفیکیشن انگوٹھا اور آنکھوں کے نشان سے ہم پہچان سکیں، تو اب ہم بایومیٹرک کارڈ بناتے ہیں، افغانستان کی سرحد کے پار جا کے اس کارڈ کو کینچی سے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ کس قسم کی خرافات ہو رہی ہے یہ؟ کسی وہ بدنیت لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں فساد برپا کرنا۔ ہر سینسیبل پروپوزل جو ہم نے ان کو دیا، فینسنگ کر دو، بایومیٹرک سسٹم لگا لو، ریفیوجی کیمپس کو واپس بھیج دو تاکہ یہ شکایت ختم ہو جائے کہ پاکستان کے اندر افغان طالبان آ کے چھپ رہے ہیں۔ اور ایک بات ہم بڑا کلیئرلی کیٹیگریکل آپ کو بتا دیں، دیکھیے فرام اے ملٹری پوائنٹ آف ویو پاکستانی ٹرائبل ایریاز کی کنٹریبیوشن افغانستان کی جنگ میں 10% بھی نہیں ہے، 90% جنگ افغانستان کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ اور اگر پاکستانی ٹرائبل ایریاز میں یہ ملیٹنٹ آ کے کچھ عرصے کے لیے چھپ بھی جاتے ہیں تو ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے؟ ان کو ویپنز کون دے رہا ہے؟ بارود کون دے رہا ہے؟ گولہ بارود کون دے رہا ہے؟ پاکستان سے تو اسلحہ گولہ بارود نہیں جا رہا ہے ان کو۔ یہ کیوں نہیں ذکر کرتے کہ ایران اور رشیا دو بڑے ملک ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں افغان طالبان کو، امریکنز کے خلاف نہ ہو وہاں پہ؟ یہ ساری خرافات ہے، ایوری بڈی نوز ویری کلیئرلی۔ چلیے آپ سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہمارے نمائندے نصراللہ افریدی موجود ہیں جس سے ہم پشاور اور باڑہ کی صورتحال ان سے معلوم کریں گے۔ جی افرید صاحب بتائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر جو کہا جا رہا تھا کہ لڑائی جاری ہے لشکر اسلام اور انصار اسلام کے درمیان، کچھ مذاکرات بھی چلے تھے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی اس میں انوالو ہوا تھا، اب کیا سچویشن ہے؟ جی یہ 24 روز قبل یہ لڑائی شروع ہو گئی تھی، اور آج جس میں یہ معمول کا وقفہ آیا کہ آج کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے اور نہ کوئی زخمی ہوا ہی نہیں۔ آج لڑائی میں وقفہ تھا، حالانکہ فائر بندی باقاعدہ طور پر نہیں ہوئی ہے، اور اس لڑائی میں اب تک 70 سے زیادہ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ لشکر اسلام اور انصار اسلام کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے احیاء کی تحریک ہے، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جرائم پیشہ لوگوں کا گروہ ہے، ان دونوں باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ عقد دکھا تو ہر جگہ اس طرح کے انفرادات اس طرح کی ترجمے میں گھستے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس طرح نہیں کا جس میں تمام طور پر جرائم پیشہ افراد گھسے ہوئے ہیں یا